بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ التحریم کی، جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اور اس کا قرآن کی ترتیب کے حساب سے نمبر ہے 66، اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 107۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا جو نام ہے تحریم، وہ بنا ہے حرام سے، یا اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہ کرنا۔ تو اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس صورت کا، وہ یہ جان لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ وہ شہد نہیں کھائیں گے۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، کہ ان کی جو ازواج تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ شہد نہیں کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کریں، تو انہوں نے اس کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے جو ٹاپکس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ سن لیجئے۔ 4 طرح کے ہیں۔ ٹاپک نمبر 1، کسی چیز کو حرام کر لینا جو کہ حلال ہے۔ نمبر 2، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا۔ نمبر 3، توبہ کی نصیحت۔ اور نمبر 4، 2 مومن عورتیں اور 2 کافر عورتیں۔ تو ٹاپک 1 کی بات کر لیتے ہیں، اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لینا جو کہ اللہ پاک نے حلال کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو مومن ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اپنی اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ اور ٹاپک 2 ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ دوزخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے نافذ کیے ہوئے جو کہ نہایت سخت اور نہایت غصے والے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی پر ترس نہیں کھائیں گے، تو البتہ پہلے سے وہ انسان اپنا انتظام کر لے، اپنے گھر والوں کا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور ٹاپک 3 ہے جو توبہ کی نصیحت، ریپینٹنس۔ 3 کنڈیشنز بتائی ہیں ریپینٹنس کی، یہ ہوں گی تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اس گناہ کو چھوڑنا۔ نمبر 2، ندامت محسوس کرنا، ریگریٹ کرنا کہ آپ نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے، اس کو ماننا۔ نمبر 3، یہ نیت کرنا، یہ انٹینٹ کرنا کہ آپ وہ کام دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اور ایک اور اس میں سب کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے کسی بندے سے ریلیٹڈ ہے، حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو آپ کو وہ ادا کرنا ہوگا، یا آپ نے کسی کو ایسا جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ کو اس سے معافی یا اپالوجی کرنی ہوگی۔ نمبر 4 تھا، ٹاپک نمبر 4، 2 مومن عورتیں اور 2 کافر عورتیں۔ تو اس میں جو 2 کافر عورتوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور یہ بتایا گیا کہ بے شک ان کے جو خاوند تھے وہ مومن تھے، لیکن ان کا ایمان جو ہے ان کی بیویوں کو بچانے کے کام نہیں آ سکا۔ تو ایک بار پھر وہی بات آتی ہے کہ قیامت والے دن کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، آپ نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو یہ البتہ کہ وہ یہ رسول تھے، لیکن ان کی جو وہ ایمان تھا وہ ان کی بیویوں کو نہیں بچا سکا، اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اور جو 2 مومن عورتیں ہیں جن کا ذکر ہے وہ ہے فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام۔ تو فرعون کی بیوی جو تھی، حالانکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دے دیا، اور اس کے فرعون کے کفر جو ہے وہ اس کو اس سے نہیں روک سکا۔ تو اس نے، فرعون کی بیوی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ اس کو جنت میں ایک گھر دیا جائے، اور اللہ پاک نے یہ دعا اس کی قبول کر لی۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہے ایک پاک دامن خاتون تھی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔